الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أحببتم أفشوا السلام بينكم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، میرے پیارے نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ جمعے میں سلام کی فضیلت کے متعلق چند باتیں آئی تھی۔ آج مناسب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سلام کی فوائد کے متعلق چند باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائیں۔ میرے عزیز دوستو، ہر قوم اور مذہب گویا ہر قوم کے لیے ملاقات کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ موجود ہے۔ ہر قوم کے اندر ملاقات کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ، ایک سلیقہ موجود ہے کہ جب ایک قوم کا ایک آدمی ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو اس ڈھنگ سے، کس نیت سے، اس شکل و صورت سے، جس طرح غیر مسلموں کے یہاں ہاتھ جوڑ کر کے نمسکار اور نمستے اور پیشانی میں ہاتھ ملا کر کے، یہ ان کے یہاں ملاقات کا ذریعہ ہے، ملاقات کا طریقہ ہے۔ یہودیوں کے یہاں پر گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ کے لفظ سے، اور عیسائی کے یہاں پر گڈ بائے کہہ کر کے 3 انگلی کو پیشانی میں لے جاتے ہیں اور یوں اوپر سے نیچے کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں۔ اسی طرح سے یکے بعد دیگر قوموں میں الگ الگ طریقہ رائج رہا اور پتہ چلا ان کا جو طریقہ ہے خود کا بنایا ہوا طریقہ ہے، ان کا جو اصول ہے، یہ جو گڈ نائٹ، گڈ مارننگ والا اور ہاتھ جوڑ کر کے نمستے اور نمسکار والا، اور اسی طرح سے دیگر اور طریقہ دیگر اقوام کے لیے جو رائج ہے، ان کا خود کا بنایا ہوا ہے، خود کا بنایا ہوا ٹائٹل ہے۔ قربان جائیں مذہب اسلام پر۔ اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے لیے ملاقات کا ایک ایسا طریقہ بنایا ہے
جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، کسی مغربی اور مشرقی کا فیشن نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، جس کو قرآن مقدس میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سلام کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سورہ نور آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا، بس اس کو تم سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ اس کے بعد تحیۃ من عند اللہ، یہ تحفہ ہے من عند اللہ، اللہ کی جانب سے یہ تحفہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا ہوا ہے، کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ نے یہ عطا کیا ہے۔ مبارکۃ طیبہ، یہ برکت والا کلمہ ہے، یہ رحمت والا کلمہ ہے، یہ شفقت والا کلمہ ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے، مبارکۃ طیبہ۔ میرے عزیز دوستو، سچ یہی ہے کہ لفظ سلام کے اندر وہ پیار ہے، لفظ سلام کے اندر وہ محبتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ قربان جائیں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر دروازے پر کھڑے ہیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، چھوٹے بڑے کا پہچان نہیں، میاں بیوی کا پہچان نہیں، غریب امیر کا پہچان نہیں، بلکہ سلام عام لفظ ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہیں، بیٹا اور بیٹیوں میں سے تمام کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی۔ ایک اولاد جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، ان کی ولادت اور ان کی پیدائش حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 53 سال کے ہو چکے ہیں۔ کوئی لڑکوں میں سے کوئی اولاد باحیات نہیں، اولاد لڑکے پیدا ہوئے لیکن کچھ ہی دنوں میں دنیا سے چلے گئے، یکے بعد دیگر 1 2 3 بچے۔ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوتے ہیں، 53 سال کی عمر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چاند جیسا خوبصورت بچہ، روایات کے اندر آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور بوسہ دیتے تھے، اور ہاتھ میں لے کر کے، گود میں لے کر کے اس طرح کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کا منظور ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ 1.5 سال تقریباً ہونے کو آیا، 18 مہینے کا ہوا، اچانک بیمار ہو گیا، اور بیمار ہوتے ہی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک پر اس ننھے سے بچے نے دم توڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے، روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ معصوم بچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ! امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سے آنسو کی لہریاں داڑھی مبارک تک ٹپک رہے ہیں۔ اللہ اللہ! میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیٹے کے انتقال پر روتے ہیں جبکہ آپ نے منع کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر جواب دیتے ہیں کہ سنو سنو، رونے سے وہ رونے سے منع کیا گیا ہے جس رونے میں کپڑے کو پھاڑا جائے، بدن کو نوچا جائے، بین بین کر کے، لے بنا کر کے، لب و لہجے بنا بنا کر کے رونا، اس کو مذہب اسلام نے منع کیا ہے۔ اور آنکھوں سے آنسو کا آنا
یہ تو فطری چیز ہے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، باپ آخر باپ ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین کرنے کے بعد گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکی یا ماریہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائی ہوئی ہے اور کندھے سے کندھے ملائی ہوئی ہے اور گردن نیچے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سلام کا جواب نہیں۔ دوسرے مرتبہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کرتے ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سلام کا جواب نہیں دیتی ہے۔ میرے دوستو، آج کوئی آدمی اپنے گھر میں سلام کرنے کو، ماں باپ کو سلام کرنے کو، بیوی بچوں کو سلام کرنے کو ایک سمجھتا ہے، جبکہ وہ عاشق رسول کہلاتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باندی کو سلام عرض کر رہے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر کے، قربان جائے اے ماریہ، تمہارے دروازے پر، تمہارے قسمت کے اوپر وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام جیسے عظیم الشان فرشتے سلام عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہارے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تیسری مرتبہ سلام عرض کرتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آتے ہیں، حضرت ماریہ کو یوں ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ماریہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہارا دودھ پیتے بچے کے لیے اللہ نے جنت میں دودھ پلانے کے لیے حوروں کا انتظام کر دیا ہے، تمہارے دودھ پیتے بچوں کے لیے اللہ نے کھلانے کے لیے کھلونے اس کو بچوں کو کھلانے کے لیے حوروں کا انتظام کر دیا ہے۔ اے ماریہ خوش ہو جاؤ، اے ماریہ غم نہ کرو، تمہارے دودھ پیتے بچوں کو نہلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کا انتظام کر دیا ہے، تمہارے دودھ پیتے بچوں کو سلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے لیے حور کا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اتنا سننا ہی تھا، میت تڑپ گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چاند جیسے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنا کٹھن سوال ہے میرے دوستو، دنیا میں رہتی ہوئی جنت میں جو اس کا بیٹا ٹہل رہا، کھیل رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر دی۔ سوال کٹھن۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، مصلی میں چلے جاتے ہیں، اللہ اللہ، یہ امت کو پیغام دیا، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، پریشانی کا حل ہو، پریشانی کا سامنا جب آ جائے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وضو فرمانا، مصلی میں چلے جانا، رب العالمین سے دعا کرنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کے دروازے کو کھٹکھٹانا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ یہ تو فرض کی سن لی، اب عرش کی سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبریل جاؤ 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 جاؤ۔ اگر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا میں رہتی ہوئی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتی ہے، میری عزت و جاہ و جلال کی قسم، جاؤ زمین سے لے کر کے آسمان تک، یعنی جنت تک کے جتنے پردے لگے ہوئے ہیں ان تمام پردوں کو ہٹا کر کے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بیٹے کو میں دیدار کرا دوں گا۔ اللہ اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، جواب ملتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ماریہ خوش ہو جاؤ، اے ماریہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری فریاد کو سن لی ہے، اللہ نے تمہاری فریاد کو سن لی ہے، اللہ نے اپنی عزت و جاہ و جلال کی قسم کھا کر کے کہا ہے، اگر تم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک جنت تک کی جتنے پردے لگے ہوئے ہیں ان تمام کو پردے کو ہٹا کر کے تمہارا بیٹا کا ایک مرتبہ دیدار کرا دے گا۔ اللہ اللہ، حضرت ماریہ
फरमाती है या रसूल अल्लाह अगर आपने मेरा बेटा हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत में टहलते हुए देखा, जन्नत में खेलते हुए देखा, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें गलत देख सकती है, मेरी निगाहें गलत नहीं देख सकती है, या रसूल अल्लाह मेरी ज़ुबान से गलत लफ्ज़ गलत कलिमात निकल सकते हैं लेकिन आपकी ज़ुबान से कभी गलत कलिमात नहीं निकल सकती है, या रसूल अल्लाह आपने देख लिया वही काफ़ी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हर ईमान वाला का यक़ीदा और यकीन ऐसा ही है कि इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान रिसालत से निकले हुए हर कलिमात में कोई गुंजाइश नहीं, शक की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल सच और सहा और यकीन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नास अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। और सलाम को आम करने से क्या होता है मेरे अजीज़ दोस्तों? रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू। मेरे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम मुकम्मल ईमान वाला बन जाओ। देखिए, जन्नत को अल्लाह ने ईमान वालों के लिए ही बनाया है। फिर अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के लिए ये इनकार क्यों? जुमला पर जाइए, देखिए जुमला पर, लफ्ज़ों पर ध्यान देखिए। ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम मुकम्मल ईमान वाला ना बन जाओ। दूसरा जुमला हत्ता तुमिनू, तुम मुकम्मल ईमान वाले, वला तुमिनू, और तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं हो सकते हत्ता तहाबू, यहाँ तक कि एक दूसरे से मुहब्बत करने वाले ना बन जाओ। ईमान वाला मुकम्मल होने के लिए, मुकम्मल साहिब ईमान के लिए, जन्नत के लिए मुकम्मल ईमान वाला होना शर्त, और मुकम्मल ईमान वाले के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करना दूसरी शर्त। हाँ, एक जुमला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे शर्त ना हत्ता तहाबू, यहाँ तक कि तुम एक दूसरे साहिब ईमान वालों से मोहब्बत ना करोगे तो मुकम्मल ईमान वाले नहीं कहलाओगे। वला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु, इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। हाँ, एक अमल मैं बताता हूँ, एक ऐसा अमल है इज़ा फ़अलतुमूहु, जब तुम इसको करोगे तहाबबतुम, तुम्हें आपस में मोहब्बत फैल जाएगी। अफ़शुस सलाम बैनकुम, और वो ये है अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। सलाम में प्यार है, सलाम में मोहब्बत है, सलाम में मिठास है, सलाम में बरकत है, सलाम में शफ़क़त है, सलाम में रहमत है। हाँ, अगर किसी के घर में आए दिन मियाँ बीवी के दरमियान, अहलो अयाल के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती हो, इस नुस्खे को अपनाएं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके को अपनाएं, वाक़यात बातें लंबी हो जाएगी। वरना हज़रत मौलाना पीर फ़कीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या को कलम बंद किया है इसी की ज़िम्न में। मेरे दोस्तों, आप दरवाजे पर जाकर के अपने घर वालों को मुस्कुरा कर सलाम अर्ज़ करेंगे तो घर वाले यकीनन आपको मुस्कुरा कर सलाम का जवाब देंगे। आप भी मुस्कुरा कर सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, घर वाले भी मुस्कुरा कर सलाम का जवाब दे रहे हैं। प्यार और मोहब्बत का, घर में बरकतों का रिवायात के अंदर आता है, जब कोई ईमान वाला घर में दाखिल होता है सलाम के साथ, शैतान कहता है, दरवाजे में सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, हाँ सलाम आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, हाँ। अब शैतान क्या कहता है, सलाम की आवाज़ सुनने के बाद ला क़याम, यहाँ मेरा ठहरना नहीं है, भागो भागो। अरे इस घर में तो प्यार और मोहब्बत की एक शोले भड़क रहे हैं, इत्तेहाद और इत्तिफाक के शोले भड़क रहे हैं, यानी इस तरह प्यार और मोहब्बत के फूल की खुशबुआं बिखर रहे हैं। यहाँ हमारा कोई चारा चलने वाला नहीं है। हाँ, दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप दस्तरखान बिछाएं,
खाना खाने के लिए बैठे और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। शैतान क्या कहता है, ला ताम, सलाम किया तो क़याम ख़त्म, और खाने के लिए दस्तरखान बिछा करके बैठा और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया तो ताम ख़त्म। अब क़याम भी ख़त्म और ताम भी ख़त्म। क़याम कहते हैं ठहरने को, रुकने को, और ताम कहते हैं खाने को। और जब ना रहने की जगह है ना खाने के लिए, जब खाने के लिए नहीं रहेगा और जगह भी नहीं खड़े रहने के लिए, तो वह क्या करेगा, शैतान भाग नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये एक अमली जामा पहनाने वाले अमल है। हर एक शख्स एक दूसरे को जब सलाम करेंगे, मोहब्बतें आम होती जाएगी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया है और इसकी फजीलतें बतलाई है। अन अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जो आदमी 4 बातों पर अमल करेगा, उनमें से पहली बात यह है सलाम वाली, कि सलाम में कोई पहचान छोटे बड़े के नहीं है। मेरे दोस्तों, उसूल अलग है, हाँ कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर सलाम करना मकरूह है। कोई आदमी कुरान की तिलावत कर रहा हो, उसको सलाम करना मकरूह। कोई आदमी, अब सलाम की फजीलत सुनने के बाद कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, दूसरे आदमी ने पीछे जाके सलाम कर दिया, नहीं। अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको सलाम करना मकरूह है। हाँ, मस्जिद में अगर आप सलाम कर रहे हैं, अगर जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं उसको ना करें। आप जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उसे भी नहीं। आप आए और आराम से आप सलाम किए, लेकिन वो आवाज़ में सलाम पेश किया जाए जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। जो फारिग है वो आपके सलाम का जवाब दे सके, और जो फारिग नहीं है वो अपने ज़िक्र में मशगूल है, उसका अलग। इसी तरह से जहाँ तकरीर हो रही हो, वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी हो, उस जगह भी सलाम करना मकरूह है। किताब पढ़ाई जा रही हो, वहाँ पर भी सलाम करना मकरूह है। अज़ान हो रही हो, सलाम करना मकरूह है। पखाना पेशाब के वक्त, वुज़ू करते वक्त, गुस्ल करते वक्त, ऐसे मकामात पर सलाम का करना मकरूह है। अगर किसी ने जवाब सलाम कर दिया अनजाने में, तो जवाब देना वाजिब नहीं है। फारिग के बाद आप जवाब दे सकते हैं, दूसरे वक्त तो वाजिब हो जाएगा, लेकिन ऐसे मौके पर जवाब देना वाजिब नहीं है। इसी तरह से कि 2 आदमी के दरमियान मान लिया जाए लड़ाई हो गई, अब उसमें चंद लोग बैठे हुए हैं उनको सुलह करने के लिए, तो वहाँ भी सलाम नहीं करना चाहिए, वो खुसूसी बातें चल रही है। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सलाम की भी मौक़े होते हैं, इन मौक़ों पर सलाम करना, खाना खा रहे हैं सलाम मत कीजिए। हाँ, अचानक अगर आप नहीं देखे और सलाम कर दिए कोई बात नहीं। और इस बात का ख्याल रखें, अगर कोई आदमी आपको सलाम कर दे तो उसको तनकीद ना करें कि आपको मालूम नहीं है कि सलाम नहीं करना चाहिए। अरे भाई कोई बात नहीं है, कर दिया है, आप उसको तस्हीह करने का तरीक़ा अलग से है कि बाद में आप उससे प्यार से, मोहब्बत से कह सकते हैं कि ऐसे जगहों पर सलाम नहीं करना चाहिए। तो 4 बातों का जिक्र किया था कि 4 बातों पर जो अमल करेगा वो जन्नत में जाने वाला बनेगा। पहली बात अफ़्सुस सलाम, इसमें और बहुत सारी बातें हैं बहरहाल। दूसरी बात है वातिमुत ताम, भूखों को खाना खिलाना। तीसरी बात है वसीलुल अरहाम, सिला रहमी करना। चौथे